بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال کس جزیرے پر قید ہے، وہاں سے کب نکلے گا اور یہ کہ خروج کے بعد اس کی سواری کیا ہوگی۔ ناظرین، یہودی علماء دجال اکبر کے موجودہ مسکن کے بارے میں نہایت متضاد باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ کسی پہاڑ کے غار میں ہے، کبھی کہتے ہیں اس کا قید خانہ ماوراء الارض ہے، کبھی سیاروں میں اور کبھی خلا میں بتاتے ہیں، اور اس مقام کو جبل یا زبل کہتے ہیں جہاں ان کا نجات دہندہ رہتا ہے، اور وہ جلد خروج پا کر زمین پر آ جائے گا اور یروشلم میں آ کر بادشاہت قائم کرے گا، اور وہ دن یہودیوں کی آزادی اور خوشی کا دن ہوگا۔ لیکن یہ سب من گھڑت اور جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ سچی بات وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی کہ وہ اسی زمین پر ہے، مشرق کی جانب ہے، ایک جزیرے میں فرشتوں کی قید میں ہے، اور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیٹلائٹ مل کر بھی اسے تلاش نہیں کر سکتے، اور نہ پوری دنیا کے یہودی مل کر اسے چھڑا سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں برازیل کے جنگلوں میں ایسے وحشی قبیلے کا انکشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں اب بھی بہت سی دشوار گزار جگہیں موجود ہیں جہاں آج کی ترقی یافتہ سائنس بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ حضرت تمیم داری کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دجال کا پتہ بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جان لو، دجال شام کے سمندر یعنی بحیرہ روم میں ہے، یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں ہے۔ نہیں، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ایسی نظر آتی ہیں جو عیسائیوں کے یہاں بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ کہلائی جاتی ہیں۔ بحر الکاہل میں کئی ویران اور غیر آباد جزائر موجود ہیں۔ ان کے ارد گرد گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر ہے۔ بحر الکاہل کے پار امریکہ ہے۔ امریکہ کے قریب سمندر میں ایسا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ شیطانی تکون ہے، جسے برمودا ٹرائینگل بھی کہتے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل آج کی ترقی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمہ ہے۔ جدید طیارے اور بحری جہاز یہاں داخل ہوتے ہی بیکار ہو جاتے ہیں۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہاز سفر کرتے دکھائی دیے جو بہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں بھی اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا خلائی مخلوق کی سواری قرار دیتی ہیں، جبکہ وہ دجال کی تیز رفتار سواری بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ کتاب الفتن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی سواری کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور اس گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔ 3 دن کی مسافت ایک قدم پر تقسیم کی جائے
तो तकरीबन 82 किलोमीटर फ़ी सेकंड बनते हैं। उड़न तश्तरियाँ जहाँ इंतहाई तेज़ रफ्तार होती हैं, वहाँ वो फ़िज़ा की तरह समंदर की गहराई में भी तेज़ी से सफ़र कर सकती हैं और ज़मीन में कहीं भी उतर जाने की सलाहियत रखती हैं। हम कह सकते हैं कि ये दज्जाल की सवारियाँ हो सकती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की क़ैदगाह के बारे में 3 जगहों का नाम लिया, 2 की नफ़ी की और 1 की तायीद की। इन तीनों में समंदर का नाम आता है। एक और हदीस में हज़रत इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत की है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इब्लीस अपना तख्त समंदर पर लगाता है, लोगों को फितने में डालने के लिए अपना लश्कर रवाना करता है। जो उसके लश्कर में सबसे ज़्यादा फितना परवर होता है, वो इब्लीस के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इस हदीस से हमें दज्जाल के मुकाम को समझने में मदद मिलती है। वो इस तरह कि दज्जाल इब्लीस का सबसे कारआमद और जहर आलूदा तीर है। अल्लाह की सच्ची खुदाई के मुकाबले में झूठी खुदाई कायम करने के लिए सबसे अहम हथियार है। कुछ बाइद नहीं, इब्लीस के मरकज़ यानी समंदर में ही दज्जाल मुक़ीद हो। इसीलिए इन मकामात को शैतानी समंदर और शैतानी जज़ायर कहना गलत ना होगा। बहरहाल इब्ने सय्याद जैसा दज्जाल असग़र हो या यहूदियों का मसीहा दज्जाल अकबर, दोनों को रब ताला एक हद से आगे जाने की ताकत न देंगे और अपनी मखलूक को उनकी हद से बढ़कर आजमाइश में न डालेंगे। दज्जाली फितना परवरी उस मुसलमान के आगे कतई बेकार होंगी जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा या उसकी शुरू 10 आयात या आखिरी 10 आयात की तिलावत करेगा, तीसरे और चौथे कलमे के विर्द को मामूल बनाएगा, इसके अलावा तस्बीह व तमहीद करता रहेगा इंशाअल्लाह।